ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق جماعت ہفتم کی اردو سبق نمبر 1 عنوانات کے الفاظ معنی، مشقی سوالات کے جوابات، اشعار کی تشریح اور مرکزی خیال تحریر کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے الفاظ معنی لکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے پیغامبر۔ پیامبر بھی ہوتا ہے، یہاں پہ پیغامبر ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا۔ مقام، ٹھکانہ، موقع۔ فیاضی سخاوت کو کہتے ہیں، آفتاب سورج کو کہا جاتا ہے۔ چرواہا بکری چرانے والا، امام نماز پڑھانے والا۔ اسود و احمر کالا اور سرخ۔ اگلا لفظ ہے تمیز۔ تمیز کے معنی ہی ادب کے، صف قطار کو بھی کہتے ہیں، اور خیر امت تمام امتوں میں سب سے افضل، تمام، کل، سب۔ لیلۃ الاسریٰ کے معنی معراج کی رات ہے۔ روح الامین امانت دار روح۔ شافع شفاعت کرنے والا۔ سعادت خوش نصیبی کو کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ الفاظ کے معنی لکھے ہم نے۔ اب آئیں دیکھتے ہیں مشقی سوالات کے جوابات سے قبل ہم اشعار کی تشریح کریں گے۔ اشعار کی تشریح سے قبل حوالے سخن۔ نظم کا عنوان نعت ہے، شاعر کا نام حافظ ظہور الحق ظہور ہے۔ شعر نمبر 1 ہے، اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ تشریح طلب شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام آپ کا ہے۔ یہ کون و مکان اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر پیدا کیا ہے۔ آپ کی خاطر یہ دنیا کی ہر چیز تخلیق کی گئی ہے۔ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ کائنات بھی تخلیق نہ کی گئی ہوتی۔ شعر نمبر 2 ہے، تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی کی بدولت عرب کے چرواہے، جن کی حیثیت ذرے برابر بھی نہیں تھی، اسلام کی تعلیمات سے ان میں ایسا نکھار آیا کہ وہ سورج کی طرح روشن ہو گئے، اور جاہلیت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ زمانے کے امام بن گئے۔ شعر نمبر 3 ہے، اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ یعنی خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں بلکہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کالے اور گورے سے آقا و غلام سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ عزیز طلبہ، مشقی سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، آپ کی آمد سے خصوصاً عرب معاشرے میں کیا تبدیلی آئی؟ اس سوال کا جواب ہے کہ آپ کی آمد سے قبل عرب کی کایا ہی پلٹ گئی۔ سوال نمبر 2 ہے، اسود و احمر کی تمیز ختم ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب ہے، اسود و احمر کی تمیز ختم ہونے سے شاعر کی مراد رنگ و نسل کا ختم ہونا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ختم ہے تجھ پہ نبوت، تجھ پہ ہر نعمت تمام سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے، ختم ہے تجھ پہ نبوت، تجھ پہ ہر نعمت تمام سے شاعر کی مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی کتاب نازل ہوگی۔ سوال نمبر 5، شافع روز جزا کی وضاحت کریں۔ اس سوال کا جواب ہے شافع روز جزا کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اپنی امت کی شفاعت اور اپنی امت کی سفارش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عزیز طلبہ، یہ نعت کے الفاظ، معنی، اشعار کی تشریح اور مرکزی خیال بیان کیا گیا۔ اسی طرح کے دیگر ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ابھی تک چینل پہ نئے ہیں یا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔